رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ سب سے پہلے آپ سب اہل انتظار صاحبان علم و فضل محبان اہل بیت سب کی خدمت میں حضرت بقیت اللہ یوسف زہرا آخری امید مستضعفان منجی عالم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، مسجد جمکران ہے اور دن بھی نیمہ شعبان کا، اس کی آخری ساعتیں اور شب شروع ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بنائے، ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہمیں مولا کی نگاہوں میں قرار دے، ان کی دعاؤں میں قرار دے۔ ماشاءاللہ یہ شعبہ زائرین اور قبلہ ہمارے بہت ہی قابل احترام انقلابی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے جانساروں کی، بلکہ میں کہوں گا مولا کے گمنام سپاہیوں کی یہ جو ٹیم ہے، ان کی محبت اور عقیدت اور خدمت جو سارا سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں اور مسجد جمکران اور زائرین، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مولا کے جانساروں میں سے قرار دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم نے 5 روزہ گفتگو شروع کی تھی، اس میں پہلے دن امام کی معرفت کو بیان کیا، دوسرے دن موضوع غیبت پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی، اور تیسرے دن بعد سے انتظار کو بیان کیا۔ کل کچھ علامات ظہور کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج تھوڑا سا انشاءاللہ جس طرح کے ٹائم کی محدودیت ہے، عصر ظہور کی خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آیہ مجیدہ سورہ حدید کی 17 نمبر آیہ ہے۔ پروردگار کریم فرما رہا ہے کہ جان لیں، وَاعْلَمُوا، جان لیں ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ پروردگار ہی ہے کہ جو زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ زمین مرے گی،
موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی، اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے سکو۔ اب اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں ہماری تفاسیر روائی اور منابع حدیث میں متعدد فرامین ہیں ہمارے ائمہ کے، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل یا تفسیر ابھی نہیں آئی۔ یہ جو کہا گیا زمین کو مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، یہ ہمارے 12ویں کے زمانے میں ہوگا، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو یہ زمین جو کہ زمین والوں کے ظلم و ستم اور گناہوں کی وجہ سے مر چکی ہوگی، قائم کی عدالت سے دوبارہ زندہ ہوگی۔ عدالت زندگی بخشے گی اس زمین کو، اور یہ عصر ظہور پر جو ہے یہ آیہ مجیدہ عصر ظہور کو ہمارے لیے مجسم کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 300 سے زیادہ آیات ہیں جو مہدویت کے موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ ہمارے محققین اور ماہرین جو نتیجہ نکالتے ہیں، تقریباً 2000 سے زیادہ شیعہ سنی احادیث اور روایات ہیں جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ ان تمام آیات اور ان تمام روایات میں سب سے زیادہ جس زمانے کو بیان کیا گیا وہ عصر ظہور ہے۔ خود آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر 3 بار پروردگار نے اسلام کے غلبے کی بشارت دی، لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ 3 دفعہ پروردگار نے بیان کیا، اور تینوں دفعہ یہ کس زمانے کی بات ہوئی؟ زمانہ ظہور کی، چونکہ وہ مہدی کا زمانہ ہے کہ جب اسلام دنیا کے شرق و غرب پر چھا جائے گا۔ اس لیے پہلی جو اہم ترین خصوصیت ہے عصر ظہور کی وہ غلبہ اسلام کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں اسے شبہ بنا کر بھی پیش کرتے ہیں، سوال بھی ہے کہ اسلام کیسے غلبہ پائے گا؟ آیا مولا طاقت کے زور پر اسلام کو پھیلائیں گے؟ جس طرح کہ ہم ابھی بھی کچھ ایسی تحریکوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں جو طاقت کے زور پر لوگوں کو مسلمان یا اپنا من پسند جو مکتب ہے اس پہ لانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی بھی حدیث اور روایت میں یہ نہیں پڑھا کہ امام نے کسی کو اسلام پر مجبور کرنا ہے، کسی جگہ نہیں پڑھا۔ مشہور جو حدیث جو بارہا شیعہ سنی کتابوں میں آئی وہ یہی ہے کہ یملأ الارض عدلا وقسطا، مولا زمین کو عدالت سے بھریں گے، ظلم سے پاک کریں گے۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی کو زبردستی مسلمان کریں گے۔ عام طور پر ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل منبر اس قسم کی باتیں کریں، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ امام نے کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ تم اسلام لے کے آؤ۔ اصلا اسلام یا دین ایسی چیز نہیں ہے جس پہ مجبور کیا جا سکے یا جو طاقت کے زور پہ کسی کو تحمیل کیا جا سکے۔ اسلام ہمیشہ کردار سے پھیلتا ہے۔ اسلام مہدی کے زمانے میں اسی طرح پھیلے گا جس طرح 1400 سال پہلے محمد عربی کے ذریعے پھیلا ہے۔ وہی ہوگا، وہی طریقہ ہے اسلام پھیلانے کا۔ مولا نے دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے، دنیا کو عدل دینا ہے، لوگوں کے دکھ درد ختم کرنے ہیں۔ جب عدل آئے گا لوگوں کو ان کا حق ملے گا۔ لوگ اصل میں اسلامی زندگی مولا کے دور میں دیکھیں گے، وہ اسلام جو 1400 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جس کی آج پتہ نہیں کتنی ہی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ آج تو اسلام ایک شکل میں رہا ہی نہیں۔ آج یہ جو فرقوں اور مکتبوں کا جو بازار دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس اصل اسلام ہے، اپنی فہم کو بے عنوان اسلام پیش کر رہے ہیں۔ اصل اسلام کہاں ہے؟ اسلام اسی وقت دنیا کو نظر آئے گا جب مہدی اسلام کو بپا کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا نے صرف عدالت دینی ہے، لوگوں نے اپنے باطل دین خود چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا ہے۔ امام نے صرف عدالت دینی ہے، اور مولا کا وہ جو کردار ہوگا وہ عادل حکمران کا کردار، کہ جس کی ایک جھلک
صرف امیر المومنین کے 4 سالہ دور میں نظر آئی، ایک جھلک۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی توجہ چاہوں گا، امیر المومنین کو اگر وہ 4 سالہ دور نہ ملا ہوتا، آج دنیا میں عدر اور علی اکٹھے نہ گنے جاتے۔ امیر المومنین کی اگر آج عظمت ہے، اگر بڑے بڑے دنیا کے دانشور، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر مشرک ہندو کیوں نہ ہو، آج اگر وہ علی کے سامنے سر تعظیم جھکاتے ہیں، آج اگر وہ مولا کی شان بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین نے 4 سالہ دور میں بتایا کہ عادل حکمران کیسا ہوتا ہے۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو شاید لغت میں لفظ عدل نہ ہوتا، اس کی وجہ وہ 4 سالہ دور ہے۔ اور یہ عدل کہ جس کو ایک بہت بڑا غیر مسلم بلکہ مسیحی جارج جرداک، جس نے کتاب بھی لکھی 4 جلدوں میں، اور وہ اسی 4 سالہ دور کو وہ بیان کرتا رہا۔ امیر المومنین ایک عادل حکمران کی سیرت کو اس نے بیان کیا، اور آخر میں اس نے حسرت کھائی، کاش ہر دور میں ایسا علی ہوتا، کاش۔ یہ حسرت پوری ہوگی، یہ صرف اس کی حسرت نہیں تھی، آج دنیا کے سارے مستضعفین کے دلوں میں یہی حسرت ہے۔ اور یہ حسرت کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوئی، یہ آدم سے لے کر اب تک یہ حسرت رہی ہے۔ انسانوں نے آج تک دنیا عدل نہیں دیکھی، انسانوں نے آج تک عادل حکمرانوں کی حکومت نہیں دیکھی، ہمیشہ حیوان پرست، ہمیشہ شہوات پرست، مفادات پرست، عجیب طبیعتوں کے لوگ جو انسان نما ہیں، لیکن اہل ظلم، اہل ستم، آج تک ان کی حکمرانی رہی۔ درست ہے درمیان میں جلوے رہے ہیں داؤد و سلیمان کے، یوشع بن نون کے، ہمارے پیغمبر کے، امیر المومنین کے، لیکن انسانوں نے آج تک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ کب سکھ کا سانس لیں گے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب پوری زمین پہ زہرا کا بیٹا حکومت کرے گا، اس وقت زمین زندہ ہوگی، زمین والے کروٹ بدلیں گے، اور اس وقت اصل انسانی دور بھی شروع ہوگا کہ جس میں انسانوں کی اصلی خصوصیات سامنے آئیں گی، جس کے اندر پتہ چلے گا کہ ایک انسانی الہی اوقلانی زندگی کیا ہے، جسے پروردگار نے احیاء زمیں کہا ہے۔ اور ہمارے 8ویں معصوم امام رضا صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین رب کے نور سے چمکے گی، چونکہ وہ ظلمتوں کی رات ختم ہو جائے گی جس میں انسان پہ ظلم کر رہا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، جس کے اندر کمزور سے کمزور ہو رہا ہے، اور طاقتور بے رحم سے بے رحم ہو رہا ہے، جس کے اندر انسان درد و رنج کی آہیں لے رہے ہیں۔ انسان نے کبھی کوئی خوشی کا چہرہ نہیں دیکھا دنیا میں، لیکن جب قائم کی حکومت ہوگی، دنیا کا تو اپنا مقام ہے۔ یہ روایت ہے جو ہمارے چھٹے مولا سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں انسان جو زمین پہ رہنے والے، وہ تو کیا، قبروں کے مردے بھی خوشحال ہو جائیں گے، اور ارواح طیبہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گی، اور سماوی مخلوقات، آسمان والے زمین والوں پہ رش کریں گے۔ یہ سب سے اہم ترین خصوصیت زمین کی یہ ہے کہ زمین زندہ ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زمین زندہ ہوگی، کیسے ہوگی؟ میں صرف اس کے چند ایک موارد جو ہیں، چند ایک مثالیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں صرف چند منٹ میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی، غلبہ اسلام ہے۔ دین اسلام اصلی شکل میں پوری دنیا پہ حاکم ہوگا، اور دنیا اسی طرح کھنچی چلی جائے گی اسلام کی طرف جیسے کفار اور مشرکین مکہ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑ کر پیغمبر کی طرف کھنچے چلے آئے تھے۔ اسی طرح امام کے زمانے میں دنیا بھی اپنے باطل ادیان کو چھوڑے گی، خود چھوڑے گی، امام کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ جب وہ دیکھیں گے اپنے پیشواؤں کا کردار، اور ادھر دیکھیں گے کہ اسلام کے منادی کا کردار، کہ جو بلا تفریق پوری دنیا کو آسائش دے رہا ہے،
اور اعلیٰ ترین کردار اور اعلیٰ ترین انسانی جلوے جو ایک ہستی میں ہو سکتے ہیں وہ اس کے اور اس کے اصحاب میں ہوں گے۔ اس لیے تو پروردگار بارہا عصر ظہور کے حاکموں کو صالحین کے ساتھ پروردگار قرآن میں متعدد بار کہہ رہا ہے کہ صالحین کے سپرد کرنی ہے زمین۔ اور صالحین کون ہیں؟ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں وہ مہدی اور اس کے اصحاب ہیں، چونکہ مولا اور اس کے اصحاب ہیں جو پوری دنیا پہ حاکم ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کردار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنے باطل دین اور باطل امام اور پیشوا چھوڑ بیٹھیں گے اور پیغمبر زادے کی طرف رخ کریں گے، اور اسی امام سے جو انہیں عدل دے رہا ہے، جو انہیں دنیا کی آسائشیں دے رہا ہے، اس سے اپنی روح کی، اپنی فکر کی اور اپنی آخرت کی آسائش بھی مانگیں گے۔ لہذا پہلی جو خوبصورتی ہے وہ عصر ظہور کی، وہ غلبہ اسلام ہے، اور دوسری خوبصورتی پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم ختم ہو جائے گا، امام ظالمین کو ختم کر دیں گے۔ حتیٰ کہ ہماری تفاسیر روائی میں آیا ہے کہ سب سے بڑا جو ظالم ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بے پناہ ظلم بپا ہوئے، ابلیس، کہ جس نے یوم یبعثون تک مہلت مانگی پروردگار سے، اور پروردگار نے اسے وقت معلوم تک مہلت دی۔ اس کے ذیل میں، اسی آیت کے ذیل میں ہماری جو تفاسیر روائی ہیں اس میں یہ احادیث موجود ہیں کہ یہاں وقت معلوم سے مراد ظہور مہدی ہے، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے، جس طرح دنیا کے باقی ظالموں کو خاتمہ ہوگا، ابلیس اور اس کے پلید لشکر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یہ بھی فی النار ہو جائیں گے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ جن و انس کی شکل میں جتنے ظالم ہیں مولا ان سب کو ختم کریں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھرتا ہے بعض دفعہ ہمارے احباب کے ذہنوں میں، دوستوں میں، کہ آیا گناہ ختم ہو جائیں گے؟ آیا اس دور میں کوئی گناہ نہیں کرے گا؟ نہیں عزیزان، گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ نفس امارہ ہے، جس چیز نے ابلیس کو ابلیس بنایا تھا، بڑا عبادت گزار جن تھا، جس چیز نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا تھا وہ ہم سب کے اندر ہے۔ گناہ ختم نہیں ہوں گے، ہاں گناہ کم ہو جائیں گے، جرم ختم نہیں ہوں گے، جرم کم ہو جائیں گے۔ کیوں کم ہوں گے؟ چونکہ جگہ جگہ پہ عدالت الہی بپا ہوگی، مہدی اور اس کے اصحاب عدالت الہی بپا کریں گے، جگہ جگہ پہ عدالتیں ہوں گی، اور ان پر بھی احادیث موجود ہیں۔ حتیٰ بعض احادیث کہتی ہیں کہ امام زمان جو ہیں وہ جب خود فیصلہ کریں گے وہ حضرت داؤد اور سلیمان کی طرح فیصلہ کریں گے، وہ بینہ اور دلائل پر نہیں، علم الہی پر فیصلہ کریں گے، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بہانے سے ایسا نہ ہو کہ اس کے حق میں انصاف نہ ہو سکے، نہیں، سب کو عدالت ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں آیا ہے کہ گلی گلی کوچوں میں مولا کے اصحاب، مولا کے ناصر ہوں گے کہ جن کا ایک ہی کام ہوگا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جگہ جگہ پہ امر بالمعروف اور نہی منکر کی تلقین ہے، اور اس کے ساتھ تربیت پر عظیم کام جو اس دور میں ہوگا، کہ اس کی ایک جھلک جو ہے، ایک روایت جو ہمیں بیان کرتی ہے کہ مسح علی رؤوس الناس فجمع بہ عقولہم واکمل بہ احلامہم، کہ امام مہدی لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے کہ جس سے ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ اور اس کا معنی جو عموماً کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں ہاتھ سے مراد امام کی قدرت اور حکومت ہے، یعنی ان کی حکومت کے زیر سایہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ لوگوں کی تربیت پر اتنا عظیم الشان کام ہوگا کہ لوگ اخلاق اور کمالات کی بلند منزلوں پر فائز ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روایات کہتی ہیں کہ امام جس طرح عدل سے دنیا کو پر کریں گے، اسی طرح علم اور حکمت سے بھی بھر دیں گے دنیا کو۔ جہالت ختم ہو جائے گی، حماقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ خود دیکھیں، جب جہالت ختم ہو، حماقتیں ختم ہو، اور لوگوں کے اندر تربیت کے اعلیٰ ترین مظاہرے ہوں، تو وہ جہان کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی ایک تصویر چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ، کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ،
اصل لوگوں کے دلوں سے بغض و کینہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ محبت بھر جائے گی. کیوں؟ چونکہ بغض و کینہ کے جتنے بھی اسباب ہیں مولا اسے ختم کر دیں گے. انسان کے اندر بغض و کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یا وہ جاہل ہے، یا اس کی تربیت نہیں ہوئی، یا اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا اسے حق نہیں مل رہا، وہ انتقامی کارروائی میں ہے. بہرحال انسان کے جو مسئلے ہوں گے کہ جو اس کی شخصیت کو نقصان دے رہے ہوں گے، مولا ایک ایک کر کے سب کو دور کر دیں گے. ہو سکتا ہے ایک مسئلہ فقر کا بھی ہو. بعض دفعہ لوگ غربت اور فقر کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جرم و جنایت میں گرفتار ہوں. اور امام کے دور میں کچھ فقر اس طرح ختم ہوگا، روایات یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ صدقہ اور خیرات لے کر فقیر کو ڈھونڈیں گے، کہیں فقیر نہیں ملے گا. روایات یہ کہتی ہیں کہ مولا ہر ماہ 2 بار لوگوں میں بیت المال تقسیم کریں گے اور ہر سال بھی 2 بار دیں گے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جو 2 بار تقسیم کریں گے ہر ماہ وہ کیا ہے، اور جو ہر سال 2 بار تقسیم کریں گے وہ کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ معلوم ہے کہ دنیا میں سب غنی ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی فقیر باقی نہیں بچے گا. اور صرف غنی نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کے دلوں سے طمع بھی نکل جائے گا، طمع بھی نکل جائے گا. چونکہ پیسے کا آنا دلیل نہیں ہے کہ اس کی تربیت ہو، اس میں طمع نہ ہو، بلکہ ہم تو بعض دفعہ دیکھتے ہیں پیسوں والوں میں طمع زیادہ ہوتا ہے. لیکن آئیے امام کی حکومت کا ایک کرشمہ ہوگا کہ لوگوں کی تربیت اس انداز سے ہوگی کہ پیسہ بھی ملے گا اور طمع بھی نہیں ہوگا. اس کی ایک تصویر جو ہے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، کچھ اس طرح بھی فرماتے ہیں. ایک روایت مفصل اصحاب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے تم پر جب ہمارا قائم حکومت کرے گا کہ اتنا مال لوگوں میں تقسیم کرے گا کہ لوگ غنی ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود ایک اور چیز جس کی طرف مولا اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے باوجود ان کے زمانے میں حکومت گلی کوچوں میں اعلان کرے گی. یعنی اس دور میں یہ اعلان ہوگا کہ اگر کسی کو اس کے باوجود کہ آپ میں مال تقسیم ہو رہا ہے، البتہ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، مولا نے مفت و مال نہیں دینا، کام لینا لوگوں سے، لوگوں کو سست اور کاہل تو نہیں بنانا. یہ تو سیرت امام کے خلاف ہے. دنیا کام کرے گی لیکن اپنا حق لے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کام کرتے ہیں، حق نہیں ملتا. اس زمانے میں حق بھی ملے گا اور فضل الہی بھی شامل حال ہوگا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حکومت اعلان کرے گی، گلی کوچوں میں یہ اعلان ہوگا کہ اگر اس کے باوجود کہ آپ کو مال تقسیم کیا جا رہا ہے، بیت المال دیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو ضرورت ہے تو آئیں، خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیں. یہ اعلان عصر ظہور کی حکومت کا ہوگا اور پوری زمین پہ ہوگا، شرق و غرب پہ ہوگا. اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو، کہتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھے گا. یعنی پوری زمین سے لوگ نہیں اٹھیں گے. یعنی حکومت اعلان کر رہی ہے کہ آئیں، بیت المال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو لیں. یہ کیسی تربیت کی میرے مولا نے دنیا کی، اور کس طرح دنیا کو اخلاقی، مالی ہر حوالے سے غنی کیا کہ حکومت پیسہ دینا چاہتی ہے اور لوگ لینا نہیں چاہتے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو بلاخر آنے والے واقعات کی خبر دی ہے. پھر امام فرماتے ہیں ہاں ایک شخص اٹھے گا، ایک شخص اٹھے گا اور آئے گا ہمارے قائم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آ کے کہے گا اے مہدی مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. امام کو معلوم ہوگا اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن مولا یہ نہیں کہیں گے کہ تجھے ضرورت نہیں ہے. کسی کی عزت نفس کا، کسی کی شخصیت کا خیال رکھنا، یہ اس میں بڑا درس ہے ہمارے لیے. بس اوقات ایک آدمی آ کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہماری یہ عادت ہے یا بعض کی عادت ہے فوراً اس کی شخصیت کی تقریب کہ تمہارے پاس تو فلاں فلاں چیز ہے، تجھے تو مانگنا نہیں چاہیے.
نہیں، مولا یہ درس دے رہے ہیں کہ تو اس کے مال کو نہ دیکھ اس کے پاس ہے، اس کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھ، ہاتھ دیکھ۔ یہ تو ہماری روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی کسی نے سونے کی جوتی پہنی ہوئی ہے اور اگر آ کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اس کو بھی دیں، اس کی سونے کی جوتی نہ دیکھیں، اس کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھیں۔ ایک انسان کی جو عظمت ہے، ایک انسان کی عزت نفس، ایک انسان کا جو اکرام ہے، وہاں انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ جب آئے گا امام کی خدمت میں، امام اسے یہ نہیں کہیں گے تجھے ضرورت نہیں ہے مومن، کہیں گے ٹھیک ہے جائیں، لکھ کے دیں گے، بیت المال پہنچیں، خزانہ دار کو کہیں میرا حکم ہے، لکھ کے دیں گے، جاؤ وہاں سے اٹھا لو۔ خزانہ دار کے پاس پہنچے گا، خزانہ دار لکھا ہوا مولا کا پروانہ دیکھے گا، دروازے کھول دے گا، کہے گا مومن تجھے جتنی ضرورت ہے اٹھا۔ اب یہاں معصوم، یہ واقعہ جو ہے آنے والے دور میں ہونا ہے، معصوم اسے پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جائے گا اور اٹھائے گا، اب پتہ نہیں کتنا اٹھائے گا، لیکن جب مال اٹھا کر نکلے گا باہر پھر پشیمان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر پشیمان ہوگا کہ پوری امت محمدیہ میں صرف تو لالچی نکلا۔ دیکھیں یہ بھی ایک تربیت ہے میرے مولا کی، امام کی یہ تربیت کا ثمرہ ہے۔ وہ جو نہیں آئے وہ بھی تربیت تھی، اور جو آیا اور خطا بھی کی ہے اور پشیمان ہو گیا یہ بھی مولا کی تربیت ہے، یہ اس حکومت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ آئے گا پھر امام کی خدمت میں آ کے کہے گا فرزند زہرا مجھے ضرورت نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے یہ کیوں لے لیا، اب میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا اس وقت اسے کہیں گے، مسکرا کے کہیں گے اے مومن، ہم اہل بیت کی عادت ہے جب ہم ایک دفعہ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ ٹائم میں بہت ہی محدودیت ہے، عصر ظہور پر بہت سارے اس کے موضوعات، بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، میں صرف چند ایک آپ کی خدمت میں بیان کر کے جو ہے وہ اجازت چاہنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم خصوصیت جو عصر ظہور کی جس کی طرف اشارہ کروں گا، وہ خود امام کا جو مزاج، خود امام بعنوان حاکم ان کی جو سیرت ہے، اس پر گفتگو ہوئی ہے ہماری روایات میں۔ لوگوں نے بارہا پوچھا کہ قائم کی سیرت کیا ہوگی، قائم کا مزاج کیسا ہوگا؟ ہمارے ائمہ نے ایک ہی جواب دیا، قائم پیغمبر کے مزاج پہ ہوں گے، پیغمبر کی سیرت پہ ہوں گے۔ خود ہمارے نبی نے بھی احادیث میں یہی فرمایا، اور یہ احادیث اتفاق سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب بھی امام مہدی کی بشارت دی، فرمایا کہ سیرتہ سیرتی، مہدی میری سیرت پہ ہوں گے۔ اور حتیٰ کہ ہماری روایات میں ہے کہ پیغمبر عظیم الشان کے بعد رحمت للعالمین کا اگر لقب کسی امام کو پروردگار کی طرف سے عطا ہوگا، وہ بھی یہی بار میں مولا امام قائم صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا کا جو کردار لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کا ہے۔ خود مولا کی طرف سے جو توقیع صادر ہوئی ہے، ان سے زمانہ غیبت الصغریٰ میں یہ سوال ہوا تھا، فرمایا اسیر بسیرت جدی۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ علی جیسا لباس پہنیں گے، علی جیسا کھانا کھائیں گے، اور پیغمبر جیسی سیرت جو ہے ان سے جلوہ گر ہوگی۔ ہم مہدی کی شکل میں دوبارہ محمد عربی کی سیرت کے منتظر ہیں، اور پروردگار ہمیں وہ زمانہ دکھائے کہ جس زمانے کے بارے میں ہمارے ائمہ آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی وہ زمانہ دیکھیں، اور یہ آرزو پوری ہوگی۔ عصر ظہور کی آخری جو اہم بڑی خصوصیت ہے وہ رجعت ہے، کہ جس میں بڑے بڑے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے پلٹیں گے، اور سب سے پہلی ہستی کہ جس نے عصر ظہور میں پلٹنا ہے، اور ہماری احادیث میں ہے کہ اول من رجع الحسین ابن علی، سید الشہداء وہ پہلی اور عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کھولے گا اور وہ مولا امام قائم کی خدمت میں پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ باقی ائمہ، حتیٰ انبیاء،
حتیٰ گزشتہ امتوں کے بڑے بڑے عظیم الشان صالح افراد، بہت ہستیاں ہیں، نام ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جیسے گناہگار لوگ کہ جو دلوں میں یہ آرزو اور حسرت رکھتے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ مفاتیح الجنان میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر 40 دن اپنے مولا سے عہد و پیمان کریں اور دعائے عہد کی تلاوت کریں، اس کا ثمرہ جو چھٹے مولا نے بیان فرمایا، ایک ثمرہ یہ ہے کہ اگر تیری زندگی میں ظہور نہ ہوا تو مر بھی گیا، جب بھی قائم کا ظہور ہوگا قبر میں آ کے تجھ سے پوچھا جائے گا کہ اے مومن، جس امام سے عہد و پیمان کرتا تھا، جن سے وفا کا ہر روز اقرار کرتا تھا، اللہ نے اسے ظاہر کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے قبر کی نعمتوں میں رہنا ہے یا دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگان بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بس یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے امام سے عہد و پیمان جاری رکھیں۔ آج ہمارا اصلی وظیفہ یہی ہے، اور آج دن بھی بڑا اہم اور جگہ بھی عظیم الشان، اپنے مولا سے ہمیشہ عہد و پیمان رکھیں۔ اگر وہ عربی میں دعا پڑھنی نہیں بھی آتی، اپنی زبان میں اپنے امام سے عہد و پیمان کریں کہ مولا یہ سارا دن آپ کی اطاعت میں گزرے گا، اور ہر کام کرنے سے پہلے صرف یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرے مولا کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں۔ چونکہ ہمارے کاموں کو پروردگار بھی دیکھتا ہے، اس کا ولی بھی دیکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے امام کی بارگاہ میں ہیں، ہمیشہ ان کی نگاہوں میں ہیں، تو لہذا اپنے دن کا آغاز اپنے امام کے ساتھ عہد و پیمان سے ہو، اور رات کو سوتے وقت ایک چھوٹا سا محاسبہ بھی ہو کہ یہ دن اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں گزرا ہے یا نہیں۔ اگر تو اطاعت میں گزرا ہے تو پروردگار کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اسی وقت استغفار کریں، توبہ کریں، اور اپنے امام سے گفتگو کریں، درد دل کریں۔ یہ ہماری ایک عجیب ایک المیہ ہے، یا میں کہوں گا بدقسمتی ہے کہ مولا سے درد دل کے لیے، عریضوں کے لیے ہم نے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو محدود کیا ہے؟ ہم امام سے ہر روز درد دل کر سکتے ہیں، ہر روز عریضہ لکھ سکتے ہیں، ہر روز گفتگو کر سکتے ہیں، اور امام ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں۔ انا غیر مہملین لمراعاتکم، یہ مولا کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے حالوں پہ نہیں چھوڑا ہے شیو، ہمیشہ تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ ولا ناسینا لذکرکم، کبھی بھی تمہیں نہیں بھلایا۔ تم شاید مجھے بھول جاتے ہو لیکن میں نہیں تمہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر مہدی تمہیں بھول جاتا، اگر حجت خدا تمہیں فراموش کر دیتی، فرماتے ہیں کہ لا نزل بکم اللہ، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں تم پر آتی، واستلمکم الاعداء، اور دشمن تم کو نیست و نابود کر دیتا۔ آج اگر دنیا میں تشیع نے ترقی پائی ہے، آج اگر تقیے کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آج اگر ہم کھل کے اپنے مراکز بنا رہے ہیں، آج اگر ہم اپنی حکومتیں بنا رہے ہیں، آج اگر ہم پوری دنیا کے بڑے بڑے استکبار کے مد مقابل اسلام حقیقی کی شکل میں کھڑے ہیں، تو یہ مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر، یہ انہی کی سرپرستی ہے۔ اور پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں ان خدمت گزاروں میں سے اور اس امت میں سے قرار دے جس کے منتظر ہمارے مولا ہیں۔ خدا کرے ہم وہ لوگ ہوں کہ جس کی وجہ سے مہدی کی تنہائیاں ختم ہو جائیں۔ کاش ہم وہ نسل ہوں کہ جو مولا کے لب مبارک پر مسکراہٹ کا باعث ہو۔ کاش ہم وہ لوگ ہوں کہ جن کی وجہ سے عصر ظہور بپا ہو۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔